السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کل پوری دنیا کے اندر ایک ڈپریشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور تقریباً 30% لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں۔ آپ غریب ملکوں میں چلے جائیں، امیر ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو ڈپریشن کا مریض ملے گا۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے اور یہ ڈپریشن جو ہے اس میں بھولنے کی بیماری بھی ہوتی ہے، اور کہ میں نے ہاتھ دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے، یا میں نے یہ رات کو باہر والے دروازے کی کنڈی لگائی ہے یا نہیں لگائی، یا مختلف شکلوں میں جو ہے کہ میں نے فلاں کو پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے۔ اور مثلاً یہ ہے کہ بہت ساری جو شکایات جو ہیں وہ ڈپریشن کے مریض میں ہوتی ہیں، اور یہ ڈپریشن کا علاج طبی معالجین بھی کرتے ہیں، ایلوپیتھی ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ نفسیاتی جو ہیں وہ بھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اور یورپ کے اندر، اور مثلاً کہ جتنے بھی ملک ہیں ان سب ملکوں کے اندر، کیونکہ ایلوپیتھی کا زور ہے تو ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ پوری قوت اور زور لگاتے ہیں کہ ڈپریشن کا علاج ہو جائے۔ لیکن وہ اکثر مریض سننے میں آیا ہے کہ ڈپریشن کے مریض ٹھیک نہیں ہوتے، دوائیں بھی کام کرتی ہیں، اچھی سے اچھی دوائیں بھی مریض کو کھلا دی جاتی ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہوتا۔ اور میری بات میں یہ ویڈیو وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ حضرات جو ہے نا یہ پوری دنیا میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور قرآن الحکیم کا ساتھ دینا ہے کہ قرآنی طریقہ علاج سے کس طرح ڈپریشن کا مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ ڈپریشن جس طرح جسمانی طور پر ہم غذاؤں کے رد و بدل سے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جسمانی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اس طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جسم کے اندر، اور وہ ہیں نظر بد کا لگنا، شیطانی اثرات اور سحری علوم کے اثرات۔ اور قرآن نے واضح طور پر ان 3 چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ نظر بد کا بھی حوالہ ملتا ہے اور جادو ٹونے کا بھی حوالہ ملتا ہے، اور شیاطین اولاد آدم کے دشمن ہیں شروع سے لے کر اور قیامت تک یہ دشمن رہیں گے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ میاں بیوی کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا ہے، عداوت پیدا کرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ، بہت سارے ڈاکٹر حضرات، مسلمان ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی جب ایلوپیتھی میں ڈاکٹری کا کورس کر لیتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روحانی بیماریاں کچھ بھی نہیں ہیں، علاج دوائیوں سے ہے، کیونکہ ہم غلام ہو گئے ہیں انگریزوں کے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی انگریزوں کے غلام ہو گئے ہیں۔ غیر مسلم نے تو قرآن نہیں نہ پڑھنا، مسلمانوں نے قرآن پڑھنا ہے نا۔ تو غیر مسلم جب قرآن انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو آپ کو قرآن پڑھنے کی دعوت تو وہ نہیں دے سکتے۔ قرآن پڑھنے کی دعوت مسلمان کو دیتا ہے، اور قرآن سے شفا مسلمان حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن علاج کرتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن علاج کرتا ہے نا، قرآن حکیم ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کے اندر ہم نے شفا رکھی ہے، اللہ فرما رہا ہے نا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ تو جب آپ نے فرما دیا کہ قرآن کے اندر اور شہد کے اندر شفا ہے، تو ہمیں یہ دونوں چیزیں اپنانی چاہیے نا۔ جس وقت یاد رکھیں، جس وقت شیاطینی حملے ہوتے ہیں انسان کے وجود کے اوپر، تو دماغ کے اوپر حملے ہوتے ہیں، دماغ کے اوپر حملے ہوتے ہیں شیاطینوں کے۔ اور ڈپریشن کی بیماری بھی دماغ سے ہی شروع ہوتی ہے اور پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ڈپریشن کا مریض
وہ کسی کے اوپر کیا، وہ اپنے وجود کے اوپر اعتماد نہیں کرتا تو وہ کسی کے اوپر کیا اعتماد کرے گا؟ پورا گھر جو ہے اس بندے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کے ساتھ آپ شیطانی وسوسوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا من شر الوسواس الخناس، سورت آخری سورت جو ہے والناس جو ہے اس کے اندر لکھا ہے نا من شر الوسواس الخناس، شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو وسوسے ختم کیسے ہوں گے؟ کوئی ہے دوائی؟ ایلوپیتھی میں، ہومیوپیتھک میں، طب یونانی کے اندر، آیو ویدک کے اندر، یہ 4 طبیں ہیں نا، ان 4 طبوں میں ہے کوئی وسوسے کا علاج؟ نظر بد کا علاج ہے؟ جادو چلا ہوا ہے اس کا علاج ہے؟ یہ سب کا علاج قرآن الحکیم کا، روح کو تکلیف دینے والیوں کا علاج قرآن کے اندر ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا، ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو ذکر الہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ یعنی جتنی گرمی ہو جاتی ہے وجود کے اندر، اگر آپ ذکر کریں گے تو دل کو سکون ملے گا، ٹھنڈک ملے گی۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف میں آتا ہوں، اور یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی تھا، میں نے سوچا کہ وظیفہ QHP TV چینل کے اوپر میں اپلوڈ کر دوں۔ نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ہمارے ممبر بھی بنیں، اور قرآنی تجلیات کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ میرے ممبر بنیں۔ میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا، اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاؤں گا، اور پھر جو قرآنی معالج بننا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ قرآنی معالج بن کر انسانیت کی خدمت کریں۔ تو آئیے علاج کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے صبح کے ٹائم یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پانی پہ دم کر دینا ہے، اور پانی جو ہے وہ آپ نے سارا دن اس کو پی لینا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ آپ نے 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ والضحیٰ پڑھ رہی ہیں 30ویں سپارے کے اندر، سورۃ والضحیٰ، یہ آپ پڑھ لیں، سن لیں۔ اگر آپ موبائل کے اندر اپلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ اسے ہینڈ فری لگا کے کان میں سنیں، یہ آپ کا بہترین علاج ہے۔ وظیفہ آپ نے کر لیا، پانی دم کر لیا، پانی پی لیا صبح شام، اور یہ 7 دن لگاتار اگر آپ کر لیں گے، پہلے یہ جو میں نے وظیفہ 121 بار پڑھنے کا بتایا، یہ پانی دم کر کے 7 دن آپ پی لیں۔ اس کے بعد سورۃ والضحیٰ کو آپ نے صبح اور شام سننا ہے ہینڈ فری لگا کر، کیونکہ پڑھنے میں تو ہمیں دشواری ہوتی ہے نا، وضو کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ جناب علی پاک صاف رہنا پڑے گا۔ لیکن آپ اپلوڈ کی ہوئی جو سورۃ والضحیٰ ہے اسے آپ ہینڈ فری لگا کر صبح بھی سنیں اور رات کو سوتے وقت بھی سنیں، اور تقریباً جو ہے وہ تقریباً جو ہے 21 یوم لگاتار سنیں، تو ڈپریشن کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی جو وجود میں پڑی ہوئی ہیں، جو شیطانی اثرات ہیں وہ نکل جائیں گے، دل کو راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ آپ اسے کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ دیکھیں آپ شیئر کریں گے تو نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں بھی لکھی جائیں گی، اور تمام دوست حضرات جو ہیں میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔